الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال تبارك اسمه تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. عزیزان محترم، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. الحمدللہ ہم اور آپ اس شخصیت کے عرس پاک میں حاضر ہیں جس کی ذات تو بہت دور کی بات ہے، جس کا نام آج بھی ایوان ناصبیت میں زلزلہ بپا کر دیتا ہے. انٹرنیٹ پہ چیخیں موجود ہیں، جب چاہے کھول کے دیکھ لینا. جب چاہے انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لینا، کاظم پاشا کا نام آ جائے ناصبی تڑپنے لگتا ہے، کنوٹیں بدلنا شروع کر دیتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آخر ان کو مسئلہ کیا ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں علی کا بیٹا تنہا بھی کھڑا ہو تو لشکر نظر آئے. اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے. دیکھیے، جس کو یقین ہو وہ بولے گا، جس کو نہیں ہے وہ خاموش رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کربلا میں ویسے بھی کم تھے اور ہم کم والوں کے ساتھ ہی ہیں. اس بات پہ فخر کرنے کی کوشش نہ کرنا، ہمارے ساتھ آؤ، 1,00,000 2,00,000 10 کروڑ 20 کروڑ جمع کر لیں گے. یاد رکھنا ہم کم رہیں گے مگر پھر بھی نیزے پہ ہمارے ہی سر بولیں گے، اس لیے کہ علی سے محبت کرنے والوں کے گھر میں گونگے جنم نہیں لیتے، یہاں میسمے تمام جنم لیتے ہیں، یہاں قمبر و بوزر جنم لیتے ہیں. دیکھیے، بولیے گا میرے ساتھ. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو نجران میں جو عیسائی 24 ذی الحجہ کو آئے تھے نجران سے، رسول کریم کے پاس آ کے کھڑے ہوئے تھے اور مباہلہ مناظرہ چاہتے تھے. آج کے بھی کچھ عیسائی سفر مناظرہ اور مباہلہ چاہتے ہیں، تو ہر ایک کی باری آئے گی ایسا نہیں ہے. 1400 سال پہلے نجران والوں کی آئی تھی، انشاءاللہ اب تمہاری آئے گی. مگر یہ خیال رکھنا کہ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے. آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ مان. جتنے دنیا کے ناصبی اہل بیت رسول اولاد رسول پہ بھونک رہے ہیں، میں صرف انہیں یہی کہتا ہوں کہ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ مان. ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، اور آل نبی کے درد سے میں بھی جدا نہیں، آل نبی کے درد سے میں بھی جدا نہیں. میرا
نصیب ان کے مقدر کے ساتھ ہے، میرا نصیب ان کے مقدر کے ساتھ ہے، اور لاکھوں شقی ادھر ہیں، ادھر ایک حسین ہے، لاکھوں شقی ادھر ہیں، ادھر ایک حسین ہے، کانٹوں کی نوک جھوک گلے تر کے ساتھ ہے، کانٹوں کی نوک جھوک گلے تر کے ساتھ ہے، اور کس پر کھلے گا مارکہ کربلا کا راز، کس پر کھلے گا مارکہ کربلا کا راز، یہ وہ معاملہ ہے جو داور کے ساتھ ہے، یہ وہ معاملہ ہے جو داور کے ساتھ ہے، اور رہتا ہے رات دن غم ذریت رسول، سودا شروع سے بس یہ میرے سر کے ساتھ ہے۔ ابھی سرکار مسند نشین اور سجادہ نشین سرکار سید کاظم پاشا دامت برکاتہ علی پاشا صاحب نے ابھی فرمایا نا، جو بھی میرے لیے کہا، میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ اگر میں 1000 سال اور اہل بیت کے فضائل بیان کروں تو میرے لیے ایک معنی نہیں رکھتا۔ مزہ تو تب ہے کہ روز محشر خود سیدہ کائنات یہ کہہ دیں کہ بابا یہ جو آ رہا ہے یہ میرے بیٹوں کا نوکر ہے، یہ میرے حسنین کے فضائل بیان کرتا ہے۔ ساری کمائی اسی میں ہے کہ در زہرا میں ہماری یہ اساس اس کوٹلی کو اٹھا کے رکھ دیا جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رہی بات کہ آل رسول کی بات کرنا، اہل بیت کی بات کرنا، تو یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا موروثی فریضہ ہے، یہ ہماری ماؤں کی پاکی اور طہارت کا نتیجہ ہے۔ اگر اہل بیت کی بات سن کر، علی و فاطمہ، شبیر و شبر کی بات سن کر، اگر رسول کریم کی بات سن کر، نبی کے گھر والوں کی بات سن کر اگر دل میں اچھا لگے تو شاعر کو، ناظم کو، مقرر کو، خطیب کو بعد میں داد دینا، پہلے سر جھکا کے ماں کا شکریہ ادا کرنا، اس لیے کہ مائیں نیک ہوتی ہیں تو علی کا ذکر اچھا لگتا ہے، حسین کا ذکر اچھا لگتا ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کی بات ہوئی، اس لیے انہی کے کلام کے میں نے 2-3 شعر پڑھ دیے، ورنہ عموماً میں پڑھتا نہیں ہوں شعر۔ اور انہوں نے جو مقطع میں کہا ہے کہ بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت اے نصیر، بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ تو سرکار کاظم پاشا نے اگر کسی کو برا کہا ہے تو اس لیے نہیں کہ ان کی زمین کسی نے ہڑپ کر لی تھی یا گٹری مار لی تھی یا بینک سے جو ہے چیک بنا کر کے پیسے نکال لیے تھے نا، اس کے لیے کبھی نہیں کہا۔ جب بھی کہا تو اپنے اجداد کا مقدمہ لگا۔ پہلی بار میری ملاقات مالیگاؤں کی سرزمین پہ ہوئی اور مکمل آپ کا خطاب خواجہ بطحہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تھا۔ میں نے پہلی بار آپ کو سنا تھا، پہلی بار آپ کو دیکھا بھی تھا، اور جب بھی چہرے پہ نظر پڑتی تو پھر یہ سمجھ میں آتا مباہلے والے دن آخر یہ عیسائی بھاگے کیوں تھے۔ اور مجھے ادھار رکھنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میں روکڑا دے کے جاتا ہوں، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ ارے کل 1400 سال پہلے جب حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سیدین کے مقدس چہروں کو دیکھ کر نجران کے عیسائی بھاگے تھے دم دبا کر، تو آج اگر حیدرآباد کا کوئی عیسائی کاظم پاشا کے چہرے اور نام کو سن کے بھاگ جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ کل وہاں کا عیسائی بھاگا تھا، آج یہاں کا عیسائی ٹھہرنے کو تیار نہیں ہے۔ مگر یاد رہے
नजरान के ईसाइयों को इस बात की खबर थी कि आले मोहम्मद के मुकाबले में आएंगे तो हम यहाँ मदीने में होंगे, नस्लें नजरान में तबाह हो जाएंगी। ये आज के चाइना के न जाने कैसे ईसाई हैं, इनको समझ में नहीं आता, दिन रात औलाद रसूल के साथ उलझे रहते हैं, कभी किचौछा वालों के साथ, कभी मारहरा वालों के साथ, कभी वो देवा वालों के साथ, कभी दीसा वालों के साथ, कभी अहमदाबाद वालों के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। ये तो अपने अपने किस्मत की बात है। कोई कदमों में होता है, कोई कदमों के नीचे से जमीन खींचने वाला होता है। ये अपने अपने किस्मत की बात है अजीजान मोहतरम। मगर मैं अगर आपको बताऊं, दुनिया का 2 मैदान आपको बता दूं और मैं अपने मौजू पे आ जाऊं। एक मैदान बगदाद में लगा था, दूसरा मैदान करबला की सरजमीन पे था। और आप जानते हैं, और आप एक कामिल पीर के मुरीद हैं, आपको वाकया बताने की जरूरत तो हाजत नहीं है। जो बगदाद का मैदान था, हमने उस मैदान में देखा था एक पहलवान, नाम उसका जुनैद था, और वो अपने मैदान के अंदर जिद पड़ा हुआ था, सीने में एक पतला दुबला सा, नहीं तो कमजोर, फटा दामन लिए हुए एक सैयद, एक सादात, एक आले रसूल, एक नबी का बेटा उसके सीने पे बैठा हुआ था। और दुनिया कह रही थी, जुनैद, अब तू जुनैद पहलवान नहीं रहा, आज से तू जुनैद बगदादी हो गया, सैयदुल ताइफा हो गया, इमामुल औलिया हो गया, विलायत की सतह में तेरा नाम सबसे ऊंचा कर दिया जाएगा। और आज एक मैदान करबला है, रसूल का शहजादा जमीन पे है, और सीने पे एक बदबख्त एक शकी बैठा है, नाम उसका शिमर है। एक बगदाद है जहां सीने पे सैयद ज़ादा बैठा है, जो नीचे पड़ा है वो इमामुल औलिया हो गया। एक करबला है जहां पे हुसैन नीचे हैं, सीने पे एक कमीना बैठा हुआ है। कयामत तक जब जब शिमर का नाम आएगा, अहले ईमान उस पे लानत भेजकर उसके खिलाफ बद्दुआएं करके बताते रहेंगे। जो सैयदों के सामने खुद को गिरा ले, वो आसमाने विलायत पे बुलंद हो जाता है। जो सैयदों के सीने पे सवार होने की कोशिश करे, सुबह कयामत तक लानत का मुस्तहिक हो जाए। तो अब तुम्हारे हाथ में है जनाब, आप जो चाहें करें, चाहे तो सैयद के सीने पे बैठ जाएं, चाहे तो सैयद के लिए पल के झुका लें, चाहे तो पल के बिछा लें, चाहे तो दामन को बिछाएं, और दुनिया को बता दें, जो अहले बैते रसूलुल्लाह की कद्र करता है, दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। अजीजान मोहतरम, आज की शब जो गुजर गई और जो दिन गुजरा, ये बड़ा कीमती दिन है, ये बड़ा आला और बड़ा अच्छा दिन है। ये वो दिन है कि जिस दिन रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने कांधे पे हसनैन करीमैन को बिठाकर मैदान मुबाहला में तशरीफ लाए थे। ये वो दिन है जिस दिन सैयदे कायनात खातूने जन्नत मलकाए फिरदौसे बनी नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे फातिमा ज़हरा, जिनकी इज्जत और नामूस और जिनकी तहारत और हिफाजत का आलम यह है, तो कोई रिश्त, कोई कमी, कोई बुराई, कोई ऐब आपके करीब से भी गुजर नहीं सकता है। अली मुर्तजा हैदर कर्रार गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब आज ही के दिन रसूल करीम गिरामी वक़ार के मईयत में चलकर मैदान मुबाहला में तशरीफ लाए थे। फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म। उठाइए सूरह आले इमरान, थोड़ी देर गुजारिशात करूंगा, मेरे पीछे एक लंबी फहरिस्त है। मैं तो सिर्फ इसलिए आया कि हुजूर ने कहा था कि इस बार अब्बा के उर्स में हाजिर होना है। मैंने कहा बसर चश्म कबूल, मैं हाजिर होऊंगा। वक्त करीब आया, पोस्टर नजरों से गुजरा, मैंने याद दहानी दिलाई, आपने कहा बिल्कुल आप तशरीफ लाइए, आप हाजिर हो जाइए। और मैं नहीं आया, इस बार बुलाया गया हूँ, कोई आता नहीं है। जितने लोग आए हैं, अगर कोई सोच रहा होगा मैं आया हूँ किराया लगाकर, भाड़ा लगा के, पैसे दे के, तकलीफ दे के, ना ना, आप नहीं आए हैं, बुलाने वाला बुला रहा है, आपको करीब कर रहा है, आप करीब होते जा रहे हो। न तो इसलिए मैंने पहले ही कहा था, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की, बड़े नसीब
دین والوں کی بات ہے جو یہاں بلائے گئے ہیں ان آستانوں میں. یہاں ایک نہیں, یہاں جہاں نگاہ ڈالو گے غوث پاک کے شہزادے شہزادے نظر آتے. یہ جو قبروں میں آرام فرما ہے یہ بھی غوث پاک کے شہزادے ہیں. یہ جو مسند نشید ہیں یہ بھی غوث پاک کے شہزادے ہیں. آج کل تو زمانہ الگ آ گیا جی, لوگوں نے اپنا اپنا سید الگ کر لیا. ہاں ایک دم بٹوارا کر دیا, وہ آپ کے یہ ہمارے, وہ آپ کے یہ ہمارے. یہ بٹوارا کرنے والوں سے میں جانتا ہوں تم عیسائی ہو, تم ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہو, مگر یہ غوث اعظم کی خانقاہ ہے. تمہارے ان جرائم پیشہ ارادوں کو کبھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس خانقاہ سے ہمیشہ دامن کشادہ رہے گا اور ہمیشہ اعلان یہ ہوتا رہے گا یہ امام حسن کی خانقاہ ہے, یہ اس سیدنا امام حسن کے بیٹوں کی خانقاہ ہے جو اپنے برائی کرنے والوں کو بھی خس کا شربت پلاتے ہیں. ہزاروں درہم و دینار آپ تحفے میں دیتے ہیں کہ جب اسے شربت بھی پلایا, برائی کرنے والے کو درہم و دینار بھی دیے, برا بھلا کہنے والے کی تعظیم و توقیر بھی کی, اس کی خوب مہمان نوازی کی, اور جب وہ لوٹا ہے تو کسی نے پوچھا حضور وہ تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا, آپ کے بابا کے لیے رقیق جملے استعمال کر رہا تھا, آپ کے گھر والوں کے لیے ہلکے جملے استعمال کر رہا تھا, پھر بھی آپ نے اسے شربت پلایا, اسے درہم و دینار دیے. امام حسن نے مسکرا کے بس ایک جملہ کہا تھا, فرمایا سنو جو اس کے پاس تھا وہ مجھے دے رہا تھا, جو محمد عربی کے شہزادے کے پاس تھا وہ اسے دے رہا تھا. یہ جو ہاتھ نیچے کر کے نعرہ لگا رہا ہے میں ان کو بتا دوں, ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاؤ عباس علمبردار کے ماننے والے. ہاں ذرا ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ علی سے دشمنی نہیں ہے ہماری. علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد, جناب فاطمہ زہرا کے چین زندہ باد. علی کے لال شہ مشرقین, جناب فاطمہ زہرا کے چین, جن کا پاک لہو بس وہی پکارے گا, کمینہ کہہ نہیں سکتا حسین حسین. یہ قاضی پاشا صاحب کا یہ مشن تھا, جہاں جاتے اہل بیت کی بات کرتے, جہاں جاتے عشق رسول کی بات کرتے, محبت اہل بیت کی بات کرتے. ارے سرکار خواجہ بطحا سیدنا ابو طالب کے مقدمے کو ہندوستان کی سرزمین پر لڑنے والے وکیل کا نام کاظم پاشا ہے. جہاں رہو جناب ابو طالب کا ذکر کرتے رہو. قاسمیت اسی کا نام ہے. حسینی ادب پہ آئے ہو نا, کیا کرنے آئے ہو؟ یہی کرنے آئے ہیں جو علم کربلا میں بلند ہوا ہے, اس علم کی حفاظت 25 سال تک جس نے علی ہو جعفر ہو عقیل دے کر کے بستر رسول پہ سلا کے اس کے علم کی حفاظت کی ہے. الحمدللہ ہم وعدہ اور ارادہ کرتے ہیں کہ جب تک اس پاک دامن کے سائے میں رہیں گے ابو طالب کا نام لیتے رہیں گے, خواجہ بطحا کا ذکر کرتے رہیں گے. بھئی کسی کو اختلاف ہو تو ہو, کسی کو اختلاف ہو تو ہو,
کوئی باتیں بناتا ہو تو ہو، ہم تو اتنا جانتے ہیں جب بارش رم جھم برستی تھی اور مدینے کی گرم سرزمین ٹھنڈی ہوتی تھی اور سرد ہواؤں کا جھونکا چلتا تھا، تو میرے مصطفیٰ جسے سب سے پہلے یاد کرتے تھے وہ آپ کے چچا جناب ابو طالب تھے۔ آپ بھول گئے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب شب معراج سے واپس لوٹے تو کیا کہا؟ رأیت فی الجنہ، میں نے جنت میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ درجتو جعفر ابن ابی طالب، حضرت جعفر ابن ابو طالب کا درجہ افضل من درجت زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ کے درجے سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دونوں ایک جنگ میں شہید ہوئے، جنگ ایک، جگہ ایک، موقع ایک، وار ایک، جو ہے وہ مارنے والے دشمن ایک، سب کچھ ایک ہے، پھر دونوں کے درجے برابر کیوں نہیں؟ جعفر ابن طیار کا درجہ اونچا ہے اور زید ابن حارثہ کا درجہ نیچا ہے۔ جعفر وہ ہیں جو رسول کریم کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی صحبت یافتہ ہیں، فیض یافتہ ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، رسول کے صحابی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مشن پاک پہ جان قربان کرنے والے ہیں۔ زید ابن حارثہ کون ہیں؟ کئی رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، نبی کریم نے شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، مصطفیٰ کریم نے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ یہاں زید ہیں، وہاں جعفر ہیں، جنگ ایک ہے، وار ایک ہے، خنجر ایک ہے، جگہ ایک ہے، اور اس کے بعد ایک کا درجہ بلند ہے، ایک کا نیچے ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، میں نے فوراً جبریل سے پوچھا، جبریل آخر یہ تو بتاؤ جب ایک ہی مقام ہے، درجہ ایک ہی ہے، جنگ ایک ہی ہے، تو جعفر کا درجہ زید کے درجے سے کیوں بڑا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہوا ابن عمی کا، اس لیے کہ جعفر آپ کے چچا ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ وہ رشتہ داری ہے جس کے صدقہ و طفیل میں اللہ نے جعفر کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لو، جناب جبریل امین کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے، اس لیے اللہ نے جنگ ایک، شہادت ایک ہوتے ہوئے حضرت جعفر کے درجے کو بلند کیا ہے۔ خدا مصطفیٰ کریم کے رشتوں کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، آج کا ناسبی ملا نبی کی آل کا لحاظ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین یہ بتاتا ہے کچھ بھی ہو جائے نبی کے رشتے کا لحاظ رکھنا پڑے گا، تو لحاظ نہ رکھ سکے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب دین اسلام سے کوئی رشتہ نہیں۔ آج جہاں دیکھو وہاں منہ کھول کے اہل بیت رسول کے ساتھ شان میں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، خود کم پڑھتے ہیں تو اطراف کے کتے بھی بلا لیتے ہیں، آؤ تم بھی بھونکو، ہاں خود کم پڑھتے ہیں تو اور بلا لیتے ہیں، آؤ مل کے بھونکیں گے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم بھونکتے بھونکتے مر جاؤ گے، مگر یاد رکھنا یہ اہل بیت رسول ہیں، ان کی رگوں میں نبی کریم کا خون ہے، ان کے رشتہ مصطفیٰ کریم کے رشتے سے مل رہا ہے۔ تم بھونکتے بھونکتے تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، مگر تم آل محمد کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اہل بیت رسول اللہ کا کچھ بگاڑ۔ ارے آپ یزید کو کیا سمجھتے ہیں؟ گلی میں چرس پیتا تھا بیٹھ کے، پان لگاتا تھا یا مونگ پھلی بیچتا تھا؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ گلی کے نکڑ پہ وہ ڈکاشن بیچا کرتا تھا، چائے پیو، کوئی چائے والا پان والا تھا نہیں، 3 بر اعظموں کا اکیلا بادشاہ تھا، 65 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم تھا یزید۔ جب تخت پہ آیا ہے 65 لاکھ مربع میل پہ اکیلا حکومت کرتا تھا، مگر حسین نے بتا دیا، حسین کی بات کرتے ہو، میرے آقا حسین کی گود میں مسکراتے ہوئے علی اصغر نے بتا دیا کہ تو 3 بر اعظم کیا ایسے ہزاروں
से अगर कहूं कोई एक मिसरे में बयान कर दो तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आईने जवा मर्दा हाँ कोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, अल्लाह के शेरों को, सुभान अल्लाह, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। गौसे आजम ने अपना जियादा बेटा हिंदुस्तान को अता किया, गौसे आजम ने अपना एक जिगर वाला बेटा अता फरमाया। और आलम यह है कि आज तक शहतीर बनकर नासबियों की आंख में चुभ रहे हैं और सुबह कयामत तक चुभते रहेंगे। क्यों? इसलिए कि ये बज़ाहिर दुनिया से गए हैं, इनके सैकड़ों लाखों मुरीद जो इनके दामने करम से वाबस्ता हैं, वो इनके मिशन को जिंदा रखकर नासबियों के सीनों को कुचल के बताते रहेंगे एक मुर्शिद क्या चला गया। हम तमाम मुरीदों के दिलों में हमारा मुर्शिद जिंदा है, हम मिशन जिंदा रखेंगे, मिशन को आगे लेके चलते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मसनद नसीन शज्जादा नशीन हुजूर अली पाशा दामत फयूजुहु उसी तेवर के साथ पूरे हिंदुस्तान का दौरा फरमा रहे हैं, उसी मिजाज के साथ पूरे हिंदुस्तान का दौरा फरमा रहे हैं। और अगर ये फैज जारी है सारी इसी तरह मजीद बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अरे 72 ही सही हुसैनी है ना। हमारा दावा ये कब है कि हम स्टेज भर देंगे, हम मैदान भर देंगे और हम कूड़ेदान भर देंगे। हमारा दावा ये है हम तन्हा भी रहेंगे तो नेज़े पे कुरान पढ़ के बताते रहेंगे हम इधर है, कुरान इधर है, अल्लाह इधर है, उसके रसूल की रजा इधर। चाहे तो 200-400 और जमा कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। हम तो माजरत करके निकल जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे सामने मिशन है। किस चीज का मिशन है? अल्लाह का मिशन है, रसूल का मिशन है, अहले बैत का मिशन है, हुसैनी मिशन है। हमारे पास सरकार गौसे आजम का मिशन है। हम कौन हैं? हम गौसे आजम के दर के गुलाम हैं। यहाँ गुलाम की बात तो यहाँ कुत्ता भी बैठे तो शेरों को बोलता है आओ शेर, बड़ा शेर बना फिरता, कभी कुत्ते से मिल तो सही। तो गौसे आजम का कुत्ता बताएगा शेर रहते कहाँ हैं। जंगल में रहिए, आबादियों में ना आइए। अभी आपने देखा नहीं है, हमारे पास ऐसे ऐसे भी हमने सर्कस वाले देखे शेरों से भी टच करवाते हैं। इसलिए कहता हूं ना कहीं के शेर वर मत बनिए, बनना है तो गौसे आजम को कुत्ता बन जाइए। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। रोज पढ़ दो, समझते नहीं कुत्ता बनना है। यहाँ पे शेर वेर नहीं बनना है। वो जो शेर बन रहा है वो अपनी मर्जी से बन रहे हैं। वो जो कुत्ता बन रहा है वो कैसे बन रहा? कब असहाबे कहफ को देख के बन रहा है। यहाँ कुत्ता बन जा तो अगर पैर फैला के सोएगा तो वो भी किताबे मुकद्दस में आ जाएगा। वज़ीरा आई है बिल मसीह, वो अपने पैरों को फैलाता भी है, उसने गर्दन रख के सो भी जाता है। सुभान अल्लाह। इस दर का कुत्ता बन के तो देखो, फिर देखो मजा कितना आता है। जोर से बोलो ना, और जोर से। क्या निस्बत दी है? रसूल की नस्ल चली किससे? जोर से देखो, ऐसे नहीं, एकदम घबराओ नहीं, जोर से बोलो। रसूल की नस्ल किससे चली? रसूल की नस्ल किससे चली? इन्नल्लाह तआला जअल ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही व जअल ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। जोर से कहो तो मैं इसका तर्जुमा सुना। मेरे आका मुअज्जम तबरानी में फरमाते हैं अल्लाह ने हर नबी की नस्ल उसकी पुश्त में रखी, मेरी नस्ल को हैदर कर्रार की पुश्त में रखा है, अली के मुर्तजा की पुश्त में रखा है। अरे समझे नहीं? आम सी शीशी हो उसमें 150 रुपए वाला अतर होता है, मगर जब मुश्क अम्बरूद की बारी हो शीशी भी खूबसूरत होती है।
کافی ہے. اگر 100 سال پرانا بھی ناسبی دفن ہوگا باہر آئے گا. اگر 200 سال پرانا ناسبی بھی دفن ہوگا اس نعرے سے باہر آ جائے گا. یہ نعرہ جہاں رہو لگاتے رہو, تشخص برقرار رکھو. کوئی باتیں بناتا ہو تو ہو, مہر لگا دی ہو تو علی کا نام دے دو تو پتہ چل جاتا ہے. عزیزان محترم, سامعین ذویل احترام, عرس کاظمی اور قادری میں تشریف لانے والوں, یہ پیغام یہاں سے لیتے ہوئے جاؤ. رسول کی نسل کن سے چلی؟ زور سے بولو, کن سے چلی؟ مولا علی اور سیدہ کائنات, خاتون جنت, ملکہ فردوس بری, نور چشم رحمت للعالمین, جن کے لیے علامہ اقبال نے, سبحان اللہ, نہ ادھر دیکھیں, جن کے لیے علامہ اقبال نے اللہ نے عزت عطا فرمائی بزرگی تھی, اور فاطمہ زہرا وہ ہیں جنہیں 3 نسبتیں حاصل ہیں. آج کوئی کتا بھونک کے یہ کہے کہ مان اللہ وہ خطا پہ تھی, ان سے غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, تو اس بدبخت کو کہہ دو زہرا وہ ہے جس مکان میں ٹھہر جائے گناہ, نجاست, رس, کمی, نقص اس گھر کے اطراف سے بھی نہیں گزر سکتا. میں نے پہلے کہا ہے جن کی نسبتوں کا پاس خدا رکھے, مولوی بھونکا بھونک کرے. ہاں, آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو چین چوں چاں کرے, اور سیدہ کی شان میں گستاخی کوئی کرے رہے تو اس کو سر میں بٹھائیں. نبی کی نالین کی کوئی گستاخی کرے تو اس کا پیچھا پکڑ لیں, اور نبی کے حسنین کی شان کو گھٹاتا رہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے ناشتے کافی کرتے رہے. خارجی نہیں ہے یہ, ناسوی ہے, ناسوی. اچھا, یہاں ٹھہر کر جناب زہرا کی بات کر رہا تھا, ایک بات پوچھوں, پورا مجمع مجھے گواہی دے گا, میں اہل اسٹیج کے ایک دم توجہ کے ساتھ, نکل جاؤ راستے میں پورے حیدرآباد گھومو. یہ مسجد کس کی ہے؟ کہ یہ دیوبندیوں کی ہے. یہ کس کی ہے؟ کہ یہ اہل حدیثوں کی ہے. یہ جماعت اسلامی والوں کی ہے. یہ کس کی ہے مسجد؟ کیا یہ اہل قرآن کی ہے؟ یہ جماعت والوں کی ہے. یہ اہل سنت سنیوں کی ہے. یہ غوث و خواجہ والوں کی ہے. سب کی مسجد الگ, مدرسہ الگ, سبحان اللہ, آفس الگ, خانقاہ الگ. یہ کس کی ہے؟ یہ رافضیوں کی ہے, شیعوں کی. یہ کھوجوں کی ہے, یہ بوریوں کی ہے. جتنا مجمع بیٹھا ہے ایک آدمی خالی بتا دے کہیں آپ نے ناسبیوں کی مسجد دیکھی ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہو تو مجھے ابھی بتا دے. میں تو پورا ہندوستان جا چکا ہوں, میں نے تو نہیں دیکھا. میں نے گلی کونوں میں رافضیوں, شیعوں, کھوجوں, بوریوں, دیوبندیوں, اہل
حدیثوں، اہل قرآن، چکڑالوی، نیچری، جماعت اسلامی والوں سب کی مسجدیں دیکھی، مگر ناسبیوں کی مسجد آپ نہیں بتا سکتے یہ ناسبیوں کی ہے. یعنی یہ دیوبندی ہے پہچانا جائے گا، یہ اہل حدیث ہے پہچانا جائے گا، یہ اہل قرآن ہے پہچانا جائے گا، یہ رافضی ہے پہچانا جائے گا، یہ چکڑالوی ہے پہچانا جائے گا، مگر ناسبی کی نہ کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ. کہاں ہیں وہ لوگ؟ تلاش کرو. یہ سنیوں کی آستین میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہیں سے کھینچ کے نکالنا پڑے گا. تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ نکلیں گے کیسے؟ کہ جلسہ کوئی بھی ہو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت کے بعد علی کا نعرہ لگا لو، جس کا چہرہ بگڑ جائے سمجھ جانا سنیوں کے درمیان چھپا بیٹھا ناسبی ہے. عزیزان محترم، غور فرمائیے گا. ہر فرقے کے اپنے اپنے عقائد ہیں، اپنے اپنے کتابیں ہیں، نصاب ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے. ناسبیوں نے مسجد نہیں بنائی، سنیوں میں گھس کے بیٹھ گئے، سنیوں کے درمیان جگہ بنا لی. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی المولا. بڑی مضبوط اچھی حدیث ہے، اس کو پڑھتے رہو، ہم بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو. کمانا پھر مانیں گے کہ سمجھیں گے کیسے کون ہے؟ کہ وہ کہیں گے ولی کا مطلب صرف دوست. فہذا علی المولا کا ترجمہ کرتے، من کنت مولا کا ترجمہ نہیں کرتے. من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں. اب ہے کوئی مائی کا لال جو یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو دوست سمجھتا ہوں؟ یعنی وہ جن سے ہم 100-150 سال سے لڑ رہے ہیں وہ رسول اللہ کو بھائی سمجھ رہے تھے، تو آیا دوست سمجھنے والا. دونوں سگی بہنیں ہو گئی، چھوٹی بڑی. یہیں سے ناسبی پہچانا جائے گا. من کنت مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں آقا، جس کا میں سردار، جس کا میں سید، اس کا علی بھی آقا، سردار، سید، مولا. سبحان اللہ. کیسے؟ ارے میں نہیں کہہ رہا. مقام رہبہ پہ ایک گروپ آیا، ایک وفد آیا صحابہ کا. انہوں نے کہا السلام علیکہ یا مولانا. یہ وہ مولانا نہیں جو 6 سال کے بعد آ جاتے ہیں، یہ وہ مولانا مولا والا. اے ہمارے مولا، آپ پہ سلامتی ہو. تو علی مرتضیٰ حیدر کرار نے کہا میں آپ کو مولا کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ تم عرب قوم ہو؟ کیونکہ عرب سب سے اعلیٰ بلند، پوری کائنات میں سب سے بلند قوم جو ہے وہ عرب ہے. تم عرب ہو، میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو کہتا ہوں ان وفد میں جو سردار تھا اس نے کھڑے ہو کے کہا آپ ہمارے مولا اور آقا اس لیے ہو کہ رسول اللہ کو ہم نے سنا ہے کہتے ہوئے من کنت مولا فہذا علی المولا. سبحان اللہ. یہ ہے فہم صحابہ. صحابہ کے فہم کے آگے ملا کی فہم جوتی کی نوک پر، صحابہ کی فہم سلاخوں پر. ہم ہیں صحابہ والے، سبحان اللہ. ایسے پہچانے جائیں گے. ابھی آ رہا ہے محرم، کھچڑا حسین کے نام کا، شربت حسین کے نام کا، اسٹیج حسین کے نام کا، لفافہ حسین کے نام کا، چندہ حسین کے نام پہ، نذرانہ حسین کے نام پہ، سب کچھ حسین کے نام پہ. اور بولو ذرا یزید کے خلاف بول کے بتاؤ. نہیں جی مسلمان ہیں. کچھ نہیں بول سکتے، مسلمان ہے. ہم سمجھ گئے تم کیسے مسلمان ہو گے. تمہارا مسلمانی معیار مسلمانی سمجھ میں آ گیا کیسا ہوگا. 10 دن تک مجال ہے جو یزید کے خلاف کچھ بول کے بتا دے، جبکہ کھا حسین کے نام کی رہا.
تو یہ وقت چونکہ تیزی سے گزر رہا، 12 بجنے والے ہیں. ویسے ہمارے الحمدللہ کبھی 12 نہیں بجتے. سبحان اللہ. جہاں سے ہم غلامان سرکار کاظم پاشا گزر جاتے ہیں وہاں والوں کے 12 بج جاتے ہیں. ہمارے کیوں بجیں گے 12 بھائی؟ سبحان اللہ. ہمارے 12 کائی کو بجیں گے؟ ہم جہاں سے گزریں گے ہمارے جانے کے بعد کم سے کم 25-30 دن تک 2-4 مہینے تک دھواں نکلتا رہے گا. پتہ چلے گا کہ کرنٹ زور کا لگا ہے، جھٹکا بہت زور سے لگا ہے، اور لگنا بھی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کرنٹ، یہ جھٹکا ہم نے نہیں، جناب ابو طالب نے مارا ہے. سبحان اللہ. جسے حسین ٹھوکروں پہ ڈال دے اسے کوئی بدل نہیں کر سکتا. بس اتنی سی بات کہنے کے لیے حاضر آیا تھا کہ اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، آل رسول کے ساتھ ہو جاؤ، سبحان اللہ. سیدوں کے ساتھ ہو جاؤ. زور سے بولو نا. قانون شریعت کے مقابلے میں جو آئے ہم اسے نہیں مانتے. چائنا کی نہیں لی، مدینے والی شریعت لاؤ پھر بات کرو. سبحان اللہ. چائنا سے جو تم لائے ہو وہ شریعت کی بات مت کرو، ہمیں مدینے والی لاؤ. مدینے کی شریعت لاؤ، ہم دیکھ لیں گے. غوث اعظم تو وہ ہیں، ان کا مرید اگر مشرق میں ہو اور غوث پاک مغرب میں ہو تو بے ایمان نہیں مر سکتا. سبحان اللہ. تم کیسے قادری ہو جو کہتے ہو کہ غوث پاک کا بیٹا تھا اور مجھے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا. جو غوث اپنے مریدوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دے تو قیامت تک شفاعت کی گارنٹی لے لے. اس کا اپنے بیٹوں پہ کتنا کرم ہوگا، اپنے بیٹوں پہ کتنی نوازش ہوگی. میں بس بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. 4 منٹ، 12 بجنے میں 4 منٹ لے رہا ہوں ہاتھ باندھ کر کے. بس 4 منٹ لے رہا ہوں آپ کے. کیا کہا؟ مریم 1 نسبت سے بلند ہیں، فاطمہ زہرا 3 نسبتوں سے بلند ہیں. سبحان اللہ. 3 نسبت کون سے؟ نور چشمے رحمت للعالمین، سبحان اللہ. امام اولین و آخرین. فاطمہ زہرا کی بلندی یہ ہے، مصطفیٰ کریم کی نور نظر ہیں، نبی کا لخت جگر ہیں، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. کائنات آ جائے، نبی بیٹھے ہیں، زہرا آ جائے، مصطفیٰ کھڑے ہو کے بتائیں یہ ہے مقام زہرا، یہ ہے فاطمہ زہرا. سبحان اللہ. نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. زور سے بولو نا، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو. تو پھر کیا کہا؟ کہ بیوی ہے کس کی؟ صاحب عطا کی، سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا. سبحان اللہ. زور سے مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، صاحب عطا کی بیوی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حسنین کریمین کی ماں ہے، مرکز مادر عام، مرکز پرکار عشق. سبحان اللہ. پرکار سمجھتے ہیں؟ پرکار مادر عام، مرکز پرکار عشق. ماں ہے اس پرکار عشق کے مرکز کی. سبحان پرکار اللہ. کہتے ہیں وہ راؤنڈر جو بچے جیومیٹری باکس میں لے جاتے ہیں گول بنانے کے لیے، دیکھا ہے نا راؤنڈر، اسے پرکار کہتے ہیں اردو میں. اس کا لوہے کا جو حصہ لگا کر کے پینسل لگا کے گھمایا جاتا ہے کہ جتنا بڑا سرکل بنا لو، مرکز سے پین اگر ہٹا، نقطہ مرکز سے جہاں رکھا ہے آپ نے پن ٹاپ وہ ہٹا تو دائرہ بگڑ جائے گا. اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اگر حسن سے ہٹ گئے تمہارا دائرہ بکھر جائے گا. مادر مرکز پرکار عشق، جو عشق کی پرکار چل رہی ہے کائنات میں، اس کے مرکز کا نام کی ماں کا نام ہی سیدہ فاطمہ زہرا. قافلہ مادر قافلہ سالار عشق، جو عشق کا قافلہ کربلا میں رکا تھا اس کی ماں کا نام بھی فاطمہ زہرا. اور آخر میں جو جملہ کہا ہے علامہ اقبال نے، فرماتے ہیں کیا پتا ہے؟ آئینہ حق زنجیر باس، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ. اللہ کے قانون کی زنجیر پیروں میں ہے، رسول کا شریعت کا فرمان سامنے آ گیا. مگر نہ کیا ہوتا؟ علامہ اقبال کہتے مگر نہ گرد تربتش کردید میں، سجدہ برخا کے اوپاشید میں. اگر شریعت آڑے نہیں آتی، خدا کا فرمان آڑے نہیں آتا، تو عظمت فاطمہ زہرا یہ ہے. لوگ کعبے کا رخ کر کے طواف کرتے، کعبے کا رخ کر کے سجدہ کرتے. اقبال زہرا کی قبر کا رخ کر کے سجدہ بھی کرتا، زہرا کی قبر کی طرف طواف بھی کرتا.
नजरान से 70 लोग आए, तफसीर कबीर उठा के देख लीजिए। रसूलुल्लाह से आकर के बरसरे पैकार हुए। ईसा को खुदा का बेटा कहते थे। रसूलुल्लाह ने पूरे दिन खड़े होकर के समझाया। अब रसूल से बेहतर दलील देने वाला मेरे ख्याल से कायनात में और कोई नहीं हो सकता। हसन अली साहब, हुजूर, नबी से बेहतर कोई दलील दे सकता है? फसाहत व बलागत बड़ी जबान। नबी वो है कि अगर दस्ते शफ़क़त रख दे तो कंकर कलमा पढ़े, पेड़ वक़्फ़ों में आए, जानवर झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़े। मैं यही तो कह रहा हूँ, नबी के दस्ते शफ़क़त पढ़ने तो दो। जानवर होगा तो भी सलाम पढ़ लेगा, दुरूद पढ़ेगा। नहीं पढ़ रहे मतलब दस्ते शफ़क़त नबी का पढ़ा नहीं। झगड़ा किस बात का? वो मुस्तफा करीम की जात तय्यब पाक है। अजीज़ान मोहतरम, मगर यहाँ पे क्या, पूरा दिन नबी ने समझाया, रात हो गई, ईसाई समझने को तैयार नहीं। एक लम्हे को ऐसे ही खड़े हो गए। अब आप क्या समझते हो, 2-4 आपने माइक पे खड़े होकर दलील दी, लोग समझ जाएंगे? ये वही कौम है। और यकीन ना हो तो ज़िलहिज का महीना चल रहा है, हज़रत इब्राहिम से मंसूब है। हज़रत इब्राहिम फेंके गए आग की तरफ, 40 दिन या 4 महीना आग में थे। जब आग ठंडी हो गई, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकले ऐसे कपड़े को झाड़ते हुए, जले ही नहीं, कपड़ा भी नहीं जला, एकदम धूल झाड़ी बाहर आ गए। होना तो चाहिए तो पूरे के पूरे इलाके वाले जमा हो जाते, आहा अल्लाह का नबी क्या कर, क्या मौजज़ा, क्या कमाल, सुभान अल्लाह। नहीं, सारे देख रहे थे। जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए, सारे भाग गए, बोले जादूगर आया, जादूगर। तो आप क्या समझ रहे हैं, 2-4-10 दलीलें देंगे तो लोग समझ जाएंगे? नहीं, जादूगर बोल के भाग जाएंगे। कोई बोलेगा राफिदी आए थे, शिया आए थे, सब शिया जमा हुए थे। मैं कहा चुपचाप रहे। गौसे आजम का जिस पे दस्त हो वो शिया बिया नहीं होता, वो पक्का सुन्नी होता है। ऐसा लोहा ठोक सुन्नी होता है, जिधर निगाह डाल दे वहां भी सुन्नी बनते चले। सुभान अल्लाह। पूरा दिन नबी ने समझाया, समझ में नहीं आया। कुरान की आयत आ गई, फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तर्जुमा सीधा सीधा ये है, बस इल्म आने यानी कुरान की आयतें आने के बाद, ऐ हबीब, जो लोग तुमसे झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनको कह दो अब मुनाजरा नहीं होगा, अब मुबाहिला होगा। मुबाहिला कहते हैं हर हक बातिल के लिए बद्दुआ कर दे और बद्दुआ करने पे लानत खुदाबंदी नाजिल हो जाए। अब मुबाहिला होगा, बस काम क्या है, तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाओ, खत्म हो गई बात। तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाऊं, तुम अपने घर से औरतें लाओ, मैं अपने घर से औरतें लाऊं, तुम अपनी जानों को लाओ, मैं अपनी जानों को लाऊं, और एक दूसरे के सामने परिवार फैमिली खड़ी हो जाए और बद्दुआ कर दो। जो हक पे होगा फलेगा, फूलेगा, फैल जाएगा, जो बातिल होगा फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगले दिन रसूल करीम ने अबनाना व अबनाकुम कहकर हसनैन करीमैन का हाथ पकड़ के अपने करीब किया, फरमाया हाज़ाने इब्नाया, गवाह हो जाओ, ये हसन हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं। हाज़ाने इब्नाया, बस एक कड़ी सुनाऊंगा क्योंकि वक्त मेरे पास नहीं है। कैसे? हसन के बेटे हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा अल जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी के बेटे दाऊद अमीर के बेटे सैयद यहया के बेटे सैयद जाहिद के बेटे अब्दुल्ला सालिस के बेटे अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का बेटा पीरे पीरा मीरा शहबाज दामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर। ख्वाजा बतहा का जिक्र करते रहेंगे। किसी को इख्तलाफ हो तो हो, किसी को इख्तलाफ हो तो हो, कोई बातें बनाता हो तो हो। हम तो इतना जानते हैं, जब बारिश महीने की गर्म सरजमीन ठंडी होती थी और सर्द हवाओं का झोंका चलता था, तो मेरे मुस्तफा जिसे सबसे पहले याद करते थे वो आपके चचा जनाब अबू तालिब। आप भूल गए? हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब शब मेराज से वापस लौटे तो क्या कहा? राई तो फिल जन्नह,
میں نے جنت میں دیکھا. کیا دیکھا؟ درجتو جعفر ابن ابی طالب. حضرت جعفر ابن ابو طالب کا درجہ افضل من درجت زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ کے درجے سے بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. خبر کیوں نہیں؟ جعفر ابن طیار کا درجہ اونچا ہے اور زید ابن حارثہ کا درجہ نیچا ہے. جعفر وہ ہیں جو رسول کریم کون ہیں؟ کہ رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے. جنگ ایک ہے، وار ایک ہے، خنجر ایک ہے، جگہ ایک ہے، اور اس کے بعد ایک کا درجہ بلند ہے، ایک کا نیچے ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، میں نے فوراً جبریل سے پوچھا، جبریل آخر یہ تو بتاؤ، جب ایک ہی مقام ہے، درجہ ایک ہی ہے، جنگ ایک ہی ہے، تو جعفر کا درجہ زید کے درجے سے کیوں بڑا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہوا ابن عمی کا، اس لیے کہ جعفر آپ کے چچا طفیل نے، اللہ نے جعفر کو بلند مرتبہ عطا فرمایا. اب ذرا سینے میں ہاتھ رکھ لو. جناب جبریل امین کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے، اس لیے اللہ نے جنگ ایک، شہادت ایک ہوتے ہوئے مصطفیٰ کریم کے رشتوں کا پاس و لحاظ رکھتا ہے. آج کا ناسبی ملا نبی کی آل کا لحاظ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین یہ بتاتا ہے کچھ بھی ہو جائے نبی کے رشتے کا لحاظ رکھنا پڑے گا. تو لحاظ نہ رکھ سکے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب دین اسلام سے کوئی رشتہ نہیں. کہہ رہا ہوں، تم بھونکتے بھونکتے مر جاؤ گے، مگر یاد رکھنا یہ اہل بیت رسول ہیں، ان کی رگوں میں نبی کریم کا خون ہے، ان کے رشتہ مصطفیٰ کریم کے رشتے سے مل رہا ہے. تم بھونکتے بھونکتے تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، مگر تم آل محمد کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اہل بیت رسول اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ارے آپ یزید کو کیا سمجھتے ہیں؟ گلی میں چرس پیتا تھا بیٹھ کے.